سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ آج جو میں نے کالم میں نے آج پڑھا ہے. ہاں یہ میں نے کچھ دن پہلے لکھا تھا غالباً جس دن وہ ٹویٹ آئی تھی جس شاید دن وہ ٹویٹ لکھا تھا، اس کو اب ایکس کہا جاتا ہے ایکس. میاں صاحب کی جانب سے، تو اس کے عین دوسرے دن وہ چھپا تھا. وہ میں نے اس کے آئی بعد تھنک تقریباً ٹیوزڈے بنتا ہے یہ. 12 میں جو بھی دن تھا، مطلب یہ کہ 3-4 روز آپ یوں کہہ لیں کہ گزشتہ ہفتے کا چھپا ہوا کالم آسانی سے، کیونکہ گزشتہ ہفتے آج کا. ہم ہفتے کو بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچرلی. اب اس میں ایک اور بات جو ہے کہ وہ جو پہلے جو الفاظ ہیں کہ جی آپ کو بھارتی عوام کا اعتماد ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ میاں صاحب کے الفاظ تھے، میرے نہیں تھے. یہ میاں صاحب نے کہا تھا مودی میں نے صاحب تو کو. صرف وہ کوٹ آپ نے وہ کوٹ کیا کہ وہ ٹویٹ میں انہوں نے مینشن یہ کر رہے ہیں کہا. کہ اگر تیسری دفعہ وہ پاور میں آئے ہیں تو یہی ہے کہ عوام کو ان پہ یہ ٹرسٹ بات ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے پیغام میں ان کو لکھی. دیکھیے وہ ایک کافی انٹرسٹنگ ایک تقابل بنتا ہے. وہ یہ ہے کہ آفیشلی ظاہر ہے کہ ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، جیسے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوئے تو تھے ادھر سے بھی مبارکباد تو آئی تھی. انہوں نے بھی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ حکمران طبقات کی منافقت دیکھیں. میرے اور آپ کے لیے ٹویٹر جو ہے وہ بین ہے، ٹھیک. بالکل. میں اور آپ دن میں سارا دن گھومتے رہے اس پہ، تو اگر ایوریج نکالو گی تو ہمیں مختلف وقفوں سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹے، مطلب آدھے گھنٹے کی بھی اگر ہم سلاٹس ملا لیں پورے دن میں تو وہ بھی 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں 2 بنے. گھنٹے سے زیادہ نہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے جو بادشاہ ہیں، ہمارے جو برہمن ہیں، ہماری سرکار، ہمارے مائی باپ، ان کے پاس فل ایکسیس ہے. ان کو فل ایکسیس بھی ہے، اور وہ اپنی انٹرنیشنل یعنی پیغام رسانی کے لیے اسی کو استعمال کر رہے ہیں جس کو میرے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. مطلب ایک لے مین کے لیے وہ چیز ایکسیسیبل بھی نہیں ہے، نہ وہ اتنے کھلے طریقے سے یوز کر سکتا ہے. لیکن یہ جو یہ تصور کر سیاستدان لیا گیا ہے کہ میں اور آپ ہم نابالغ ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایکس جو پہلے ٹویٹر کہلاتا تھا اس کو صحیح معنوں میں استعمال کر سکیں. اور یہ ماشاءاللہ اتنے پیدائشی ذہین اور بالغ اور فطین افراد ہیں. بہرحال یہ ایک منافقت امپورٹنٹ سی بات ہے. وزیر اعظم پاکستان بھی ٹویٹر کے ذریعے جو اب ایکس کہلاتا ہے ایک مختصر پیغام دیتے ہیں، تو بھارتی وزیر اعظم ان کو ایکس ہی کے ذریعے، وہاں تو خیر انہوں نے بین نہیں لگا رکھا، انہوں نے اور طرح سے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وہاں ٹویٹر کا دفتر ہے تو ظاہر ہے کہ ہیڈ کوارٹرز تو خیر نہیں، نہیں، مطلب ہیڈ کوارٹر ایک نہیں ہے، آفس. ان کا باقاعدہ آفس ہے. اور ایلن مسک جو ہے وہ اس کی کمپنی یہ جو ایکس ہے اب جو اس نے خریدا ہے، وہ بھارتی حکومت جب کوئی شکایت لگاتی ہے کسی اکاؤنٹ کے بارے میں تو وہ سرعت سے نسبتاً جواب دیتی ہے اور پازیٹیو رسپانس دیتی ہے، بس ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. ریزن بڑی سمپل ہے. ایلن مسک کو جو ہے وہ الیکٹرک کاریں بیچنی ہیں، اور اس کے لیے اس کو بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے. تو ان کو تو فیسیلیٹیٹ کریں گے وہ سو obviously. بیسک. سملرلی ایلن مسک جو ہے اس کو کبھی چائنا کا میں ٹویٹر بین ہے، ایکس بین ہے، تو اس کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگین اس کو اپنی ای ویز بیچنی ہے وہاں پہ، الیکٹرک وہیکلس. اس کے مقابلے میں وہ آزادی اظہار کا اتنا بڑا چیمپئن ہے، جمہوریت کا اتنا بڑا حامی ہے، ٹوٹیلیٹیرینزم کے اتنا خلاف ہے کہ اس نے یوکرین میں اپنا جو ہے جو اس کا خلائی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ہے نا ایک یعنی کہ کارخانہ، تو اس نے ان کو سپیس دے رکھی ہے. تو وہ اس کو جو بھی روسی افواج کی موومنٹ وغیرہ ہیں یہ وہ ساری یوکرین کی گورنمنٹ اس کے ذریعے بآسانی ایکسیس کر رہی ہے. ہاں وہ ٹویٹر پر پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں ایکس پہ، مطلب کہ کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا رشیا ہو کی رہا ہے، طرف سے. بہت کھل کے اپنا چل رہا ہے. اینی وے تو یہ منافقتیں جو ہے طاقتور حلقوں کی، خواہ وہ بھارت میں ہوں، پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں. تو لیکن ہم اپنی بات پہ آتے ہیں. آپ کا اصل نقطہ یہ تھا کہ شاید میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہوگی. پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کوئی 100% تو نہیں کہہ سکتے ہم. نہیں، میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے دیکھیں فرض کیجئے کہ
میاں صاحب دیکھیے، ایک تو پہلی بات کہ وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے اپنے ہم منصب کو ایک مبارکباد کا پیغام بھیجا یکسوئی، انہوں نے یکسوئی شکریہ کہہ دیا، تو سمجھ میں آتی ہے، کھوپڑی میں بات آتی کہ بھی دو وزرائے اعظم نے، ہمسائے بھی ہیں ٹھیک ہے، تلخ تعلقات کے باوجود ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے دی۔ دوسری طرف اگر آپ پوری ایک ٹویٹر ٹائم لائن پہ جائیں تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت کم استعمال کرتے ہیں، بہت کم۔ ان کا ٹویٹ لکھنا اور اس ٹویٹ میں محض مبارکباد نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نوٹ کریں تو ایڈریس کرتے ہیں مودی جی، یعنی اس میں ایک فرینکنیس کا، ایک تھوڑی سی قربت کا اظہار ہے۔ ایک ایلیمنٹ ہے کہ چلیں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی کہ وہ انہیں مودی جی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ بھئی آپ کا تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونا اس بات کی اظہار ہے یا صداقت ہے، ثابت کرتا ہے کہ آپ کو بھارتی عوام کا اعتماد ہے۔ اب آپ اس اعتماد کو اور اس قوت کو استعمال کیجئے کہ جنوبی ایشیا کے لوگوں کے اندر امن و امان، جس میں پاکستان بھی آتا ہے اور پاکستان اور انڈیا کی ریلیشنز بھی آتی ظاہر ہے ہیں۔ بھی جب آپ 2 ارب انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو 2 ارب انسانوں کے پیس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یقیناً امید یہ کہ فرض کرے کہ اگر اس کے جواب ہی نہ دیتے انڈین پرائم منسٹر تو کتنی سبکی ہوتی، تو نیچرلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ تو کوئی تارے ہلی ہیں۔ کوئی بات چیت چل رہی ہے بیک دیکھیں اینڈ پہ۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی تو اس وقت موجود ہے۔ اس وقت جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو احساس نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو احساس نہیں ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت بہت سنگین ایک ایشو کھڑا ہونے والا ہے، اور وہ ہے پانی۔ پانی کا پانی اتنا سنگین مسئلہ ہے بی بی کہ 3300 گلیشیئر جو ہے وہ اس ٹیریٹری میں ہے جس کو متنازع ہے دونوں ممالک کے درمیان، وہ ہے کشمیر۔ یقیناً بہت سارے گلیشیئرز ہمارے ادھر جی بی میں بھی ہیں، لیکن اکثریت جو گلیشیئرز کی ہیں وہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں، تو مطلب ان اینی کیس پھر سے کشمیر کا ذکر آ ہی گیا۔ نہیں، خالی کشمیر کی اب بات نہیں رہ گئی ہے۔ دیکھیے خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، موسمیاتی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس وقت، جو قیامت خیز جو گرمی ہے، اس میں انتہائی شدید خطرات ہیں کہ یہ جو 3300 کے قریب جو گلیشیئرز ہیں، ان میں سے بہت سارے گلیشیئرز جو ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں، گلوبل وارمنگ کی اور وجہ سے پھٹ کر وہ جھیل کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ جھیل کی وجہ سے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ آمد و رفت اور یہ اور وہ بہت سارا انفراسٹرکچر، اور اس پھر یہ کہ پانی کی رکاوٹیں وہاں پہ رک جائے، وہ بجائے دریا میں شامل ہونے کے وہ جھیل کی صورت میں وہاں منجمد ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ اس وجہ سے ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں بی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بہتر دونوں کو بات چیت کریں گے نا، یعنی اور وہ صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر گیپ جو ہے وہ کم ہو، کسی طرح کوئی اوپننگ ہوگی تو ہوگا نا۔ تو مقصد یہ کہ یہ بس جی ہم بالکل یہ کہ بس ٹھیک ہے جی جہنم میں جائے، تو ہمارے دیکھیے آلریڈی مودی یہ کہہ چکا ہے کہ جی میں تو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے میں دوبارہ نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب انڈس واٹر ٹریٹی کی نیگوشیشن میں آلریڈی انڈس اس معاہدے کی وجہ سے ہم نے تو راوی جیسے لاہور سے محروم ہے۔ اب لاہور کے لوگوں کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے، ہم اتنے جاہل لوگ ہیں کہ ان کے پاس راوی نہیں ہے، راوی انڈیا کا ہے، لیکن ابھی بھی ہم راوی کے کنارے اور یہ وہ، اور آپ لاہور میں جا کے پوچھے 400 500 میٹر پانی کے لیے آپ کو بورنگ کرنا پڑ رہی ہے۔ جو آپ نے کہا تھا کہ پنجاب کا صوبہ کا نام بھی پنجاب نہیں ہونا چاہیے، 2 دریا جا چکے۔ خیر اینی وے ہم بہت اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے پیچھے تھا، اس میں ظاہر ہے کہ مودی صاحب نے اپنی وہ تھوڑی سی میاں بھائی کی ٹانگ اونچی رکھی کہ صاحب ہم تو شروع سے سیکورٹی کو مطلب اشارتاً یہ کہ جی معاملات تو آپ بگاڑتے ہیں، ہم تو ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ چیزیں اچھی رہیں، شروع سے۔ خیر ایسے بھی نہیں ہے، تو مقصد یہ کہ ہمیں کہ جی ہمارے طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے نا، یہ کہے بغیر تو ہم تو حاضر ہیں۔ تو ان کا جواب دینا اور
وہ ایک تھوڑا سا اس لائن کے باوجود جو ہے وہ اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب نریندر مودی صاحب کے لیے میری دانش میں اگر آپ پوچھیں تو اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشن ہے، نریندر مودی اس وقت بہت کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کی جماعت جو ہے خود اپنے طور پر اکثریت نہیں حاصل کر پائی ہے، انہیں کوئلیشن گورنمنٹ بنانی پڑی ہے، جیسے ہمارے ساتھ بھی مور اور لیس یہی ہوا تھا ہمارے الیکشنز میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جماعت کی اصل سرپرست ہے RSS، اس کے صدر نے جو ہے وہ مودی صاحب کو بہت ابھی اس نے اپنے ورکر سے خطاب کرتے ہوئے بہت اشاروں کے نام میں مہارت میں کہا کہ بات یہ تو بھیا یہ تو سولو کھیلتا ہے، ہم تو سیوک ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ڈسٹنس کا اظہار کر دیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس موقع پر نواز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ لکھ کر ان کو ایک لائف لائن دی ہے کہ مطلب کہ یار تم آؤ آگے بڑھو، کہ ایکٹ لائک اے اسٹیٹسمین، اور اپنی آخری اننگ کھیلتے ہوئے اس خطے میں دیر پا ان کے لیے آگے بڑھو۔ اور یہ اس وقت ان کے لیے بیسٹ کیشنگ پوائنٹ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی جو ریجن ہے وہاں پر وہ کام کر لیں، آپ اس تو یہ ان کے فیور میں جائے گی چیز۔ ہاں، میں ایک لائف لائن کہ یار اس طرح آگے بڑھو، ایک راستہ نہیں دکھاتے ہیں کہ اس طرح تم وہ کر سکتے۔ لیکن اس صاحب نواز شریف صاحب تو اس وقت ان کے خود کے پاس بھی اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کی بات اتنی اہم ہو سکتی ہے مودی صاحب کے لیے؟ بھائی وہ تو اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہے پاکستان کے، ان کی طرف سے، لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ اگر انہوں نے جو پیغام دیا ہے، جس طرح کی بات کی ہے، تو اس کا براہ راست حکومت پاکستان پہ ذمہ نہیں آتا نا، ان کا پرسنل ایک وہ تھا تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ میری بات نہیں سمجھ رہے کہ انہوں نے تجویز پیش کر دی۔ بہرحال مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ مختصر ترین لفظوں میں میں یہ کہوں کہ ارلیئر دا بیٹر، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے لیے بھارت، پاکستان اور چین، کیونکہ لداخ آئے گا، ان تینوں کو باہم بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ ہم بہت تیزی سے ہمارے یہاں بہت فلڈز آیا کریں گے، اور اس کے بعد قحط سالی کے طویل۔ تو آئی تھنک ہم مزید افورڈ نہیں کر کچھ سکتے۔ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں تک سٹڈی کی ہے کہ آج سے 50 سال بعد ریورس قسم کی مائگریشن شروع ہوگی، کہ بر صغیر جو ایک زمانے میں ہوتا تھا، سینٹرل ایشیا سے لوگ یہاں آتے تھے، جنوبی ایشیا سے لوگ جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا مائگریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال وہ ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، ابھی تک اس کا کوئی اس طرح کی ہل جل نہیں ہوئی ہے جیسے ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال تھاٹ از دیئر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پہ آپ ہزاروں اختلافات ان سے کر لیں، یہ انہوں نے ایک اچھی موو کھیلی ہے کہ میاں اسٹیٹس مین بنو، اور یہ میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، ایک غیر لائف لائن دے سرکاری دی حیثیت میں، جو آپ نے کہا، ایک راستہ دکھا دیا مودی صاحب یہ کو۔ میں اس طرح۔ چلیں نصرت صاحب، ارلیئر دا بیٹر، تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ تھینک یو۔